بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حل الدین الا الحب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دین کیا ہے؟ محبت کا دوسرا نام دین ہے۔ پہلے تو میں تمام عالم اسلام کو عید الفطر کی مبارکباد دیتا ہوں کہ ہم ساری دنیا کے مسلمان آج عید الفطر منا رہے ہیں اور عید الفطر کی خوشیاں ہر طرف ظاہر ہو رہی ہیں، لیکن میں اسی کے ساتھ ساتھ ایک پیغام بھی دینا چاہتا ہوں، ایک میسیج بھی دینا چاہتا ہوں کہ عید الفطر کے موقع پر اتنا خیال ضرور رکھیے گا کہ ہم نے اپنے اعزاء کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے، ہم نے اپنے احباب کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے، ہم نے اپنے ہمسایوں کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ جو ہم نے گزارا ہے، عبادتوں کا مہینہ، ہم نے اس پورے مہینے میں عبادتیں کی ہیں، تلاوت قرآن کی، نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی عمل ان سارے اعمال کو ضائع کر دے۔ لہٰذا ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا، اور اسی لیے پیغمبر اسلام نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے کہ صلہ رحمی میں سب سے بہترین جو استحقاق ہے وہ ہر انسان پر اس کے ماں باپ کا ہوتا ہے، یعنی پہلا حق ہماری دولت پر، ہمارے اموال پر اگر کسی کا ہے تو وہ ہمارے والدین کا ہے۔ اگر ہم اپنے والدین کا خیال نہ رکھیں، ہم اپنے والدین پر توجہ نہ دیں تو گویا ہمارا دولت مند ہونا کسی کام کا نہیں ہے، اور صاحبان ایمان اور اسلام کے لیے یہ کوئی مستحسن فعل نہیں ہے کہ آپ دولت رکھے ہوئے ہیں مگر اپنے والدین کا خیال نہیں رکھ رہے۔ اگر اپنے والدین کا خیال رکھیں، ان پہ خرچ کریں تو یقیناً یہ قابل تحسین عمل ہوگا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دوسرا حق آپ پر، یعنی آپ کا جو مال ہے، آپ کی جو دولت ہے، اس پر دوسرا حق آپ کا اور آپ کے اہل و عیال کا ہے۔ آپ دیکھیں، یعنی آپ سے پہلے کما آپ رہے ہیں، محنت آپ کر رہے ہیں، دولت کمانے کے لیے وقت آپ صرف کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اس پر پہلا حق آپ کے والدین کا ہے، اس کے بعد آپ کا اور آپ کے اہل و عیال کا ہے۔ اس کے بعد فرمایا تیسرا حق، کون لوگ ہیں جو تیسرے طبقے میں آتے ہیں؟ جن پر ان دو کے بعد جن کا حق آپ پر ہے اور آپ کی دولت پر ہے، وہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، آپ کے قریبی عزیز ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے عید کے موقع پہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو فراموش کر دیا ہو؟ ہمارے بچے عید کے موقع پر زرق و برق لباس پہنے ہوئے بازاروں میں گھوم رہے ہوں، عیدگاہ کی رونقیں بڑھا رہے ہوں، اور ہمارے رشتہ داروں کے بچوں کو نیا لباس بھی میسر نہ ہو۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے بچے مرغن غذائیں نوش کر رہے ہوں آج، اور ہمارے رشتہ داروں کے یہاں فاقے ہوں، ان کے پاس کھانے کے لیے 2 لقمے بھی نہ ہوں۔ تو اگر ایسا ہے تو سمجھ لیجئے ہماری عبادتیں کسی کام کی نہیں ہیں۔ ہماری عبادتیں تبھی ہمارے کام آئیں گی جب ہم حقوق العباد بھی ادا کریں۔ اور چوتھا حق پھر اس کے بعد بتایا اللہ کے رسول نے، جس کا حق بنتا ہے آپ کی دولت پر اور آپ کے اموال پر، وہ آپ کے پڑوسی ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ عید منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، اور آپ کا پڑوسی بھوکا ہو؟ آپ کے پڑوسی کے گھر میں عید منائی جا رہی ہے یا نہیں منائی جا رہی ہے، اللہ نے اگر آپ کو نوازا ہے تو یہ آپ پر فرض ہے، مگر کب؟ پہلے اپنے والدین کو دیکھ لیں، اپنی فیملی کو دیکھ لیں، اس کے بعد قریب رشتہ دار، اس کے بعد پڑوسی، اور اس کے بعد پھر اب 5واں مرحلہ آتا ہے، اور وہ 5واں مرحلہ یہ ہے کہ جب ان سب ذمہ داریوں سے آپ فارغ ہو جائیں تب آپ راہ خدا میں خرچ کرنے کے بارے میں سوچیں۔ آپ دیکھیں کیا حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم سب سے بعد میں دیا ہے۔ پہلے ان فرائض کو ادا کیجیے آپ، اگر ان میں آپ کامل ہیں تو یقیناً پھر راہ خدا میں جو خرچ کریں گے آپ، پروردگار عالم اس کا اجر اتنا دے گا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ عید کا موقع، اس پر ہم یہی پیغام دینا چاہیں گے کہ ساری دنیا میں عید منائی جا رہی ہے، ساری دنیا میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، تو اس خوشی کے موقع پر غریبوں کو نہ فراموش کریں، مزدوروں کو نہ فراموش کریں، یتیموں کو نہ فراموش کریں، بیواؤں کو نہ فراموش کریں، اپنے رشتہ داروں کو فراموش نہ کریں، اور اپنے والدین کا خیال رکھیں، کیونکہ والدین کا خیال رکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔
تو میں اسی کے ساتھ ساتھ یہ پیغام بھی دینا چاہوں گا آخر کلمات میں کہ آپس میں ایک دوسرے کو محبت بھی دیں، اس لیے کہ جس حدیث کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے اس میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ دین ہے کیا؟ حل الدین الا الحب، دین محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہم تمام مسالک کے لوگوں کو آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ رہنا چاہیے، ایک دوسرے کو محبت دینا چاہیے، ایک دوسرے کے حق کو ادا کرنا چاہیے۔ جگر مراد آبادی نے کہا تھا ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔